الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے ماہ شعبان میں روزے رکھنے کی فضیلت۔ ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت نفلی روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ رمضان کے بعد جس مہینہ میں روزوں کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھنا شروع فرماتے تو ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ رکھنا ختم نہ کریں گے، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھنے پر آتے تو ہم یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ کبھی نہ رکھیں گے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ ناظرین کرام، ماہ شعبان میں بکثرت روزے رکھنے کی حکمت کے سلسلے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمین فأحب أن يرفع عملی وأنا صائم۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے مابین ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ ماہ شعبان سے لوگوں کی غفلت کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان روزہ اور نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ عام طور پر لوگ ماہ حرام اور ماہ صیام کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور شعبان سے غفلت برتتے ہیں، اور ماہ رجب میں روزے رکھنے کو افضل جانتے ہیں، جبکہ ماہ رجب میں خصوصی طور پر روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے۔ شعبان کے روزے دیگر تمام مہینوں کے نفلی روزوں سے افضل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھار غیر مشہور واقعات اور جگہیں بلکہ افراد بھی مشہور کے مقابلہ میں افضل ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ غفلت کے اوقات میں بندگی کی بجاوری افضل عمل ہے، اور اطاعت کرنے والا ریا سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ شعبان کے روزے بکثرت رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ شعبان کے بکثرت روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔